بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آزاد کشمیر انتخابات 2021 اگلا وزیراعظم کون ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف 2021 میں کتنی نشستیں لینے میں کامیاب رہے گی؟ اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں کچھ، وہ آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا اوورآل جو ووٹرز اور پارٹیز وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے مختصراً میں آپ کو بتا دوں، پھر ان امیدواروں کے اوپر میں باری باری آتا ہوں نام لے کر، جو ہے وہ ان امیدواروں کا اور کچھ ڈیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ان انتخابات میں ناظرین جو کل ووٹرز ہیں وہ کوئی 32 لاکھ کے قریب ہیں، جبکہ ان انتخابات میں 32 ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے حصہ لیا۔ کل امیدوار ناظرین جو پی ٹی آئی تھی، کل چونکہ 45 حلقے تھے، پی ٹی آئی نے 45 کے 45 حلقوں پر اپنے امیدوار اتارے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون جو تھی اس نے 45 پر تو نہیں اتارے، اس نے 44 پر اتارے۔ پیپلز پارٹی نے بھی 44 حلقوں پر امیدوار اتارے۔ ٹی ایل پی کے جو ہے وہ 40 امیدوار جو ہیں ان 45 حلقوں میں مد مقابل ہوں گے، اور مسلم کانفرنس کے ناظرین 42 امیدوار جو ہیں وہ ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان امیدواروں میں کون مضبوط ہے اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان ڈیٹا بیس کے اوپر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار فیورٹ ہیں اور وہ سیٹ نکال سکتے ہیں۔ اوبیسلی اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس امیدوار کا ہم نام لیں، اگر آپ کے مطابق وہ امیدوار فیورٹ نہیں ہے تو آپ نام لے کر اور آپ کے مطابق جو امیدوار فیورٹ ہے اس کا یا کچھ ڈیٹا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی اپنا آپ کمنٹ باکس میں شیئر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے، جو پیپر ورک ہے، اس کے مطابق آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیلز میں شیئر کر رہا ہوں۔ مزید بھی ابھی کچھ دن باقی ہیں، پاسا جو ہے وہ کبھی بھی چند لمحوں میں یا چند گھنٹوں میں جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ مزید بھی جو انفارمیشنز ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن ابھی آن پیپر جو میری پریڈکشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ بھی اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں کہ آیا آپ کے نزدیک یہ امیدوار واقعی فیورٹ ہے یا نہیں ہے، اور جو آپ کے نزدیک فیورٹ ہے اس حلقے سے اس کا آپ نام لے سکتے ہیں، یا ایسا حلقہ جس میں اگر میں نام نہ لے پاؤں اس حلقے کا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس حلقے میں بھی پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ فیورٹ ہے، تو آپ اس حلقے کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں پہلا حلقہ LA1۔ LA1 یہ آزاد کشمیر کا پہلا ہی حلقہ ہے، اور اس پہلے حلقے میں ہی پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ فیورٹ ہے۔ یہ حلقہ ناظرین میرپور 1 ڈڈیال کا یہ حلقہ ہے، اور اس حلقے میں اظہر صدیق صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور اظہر صدیق صاحب اس مرتبہ یہاں پر فیورٹ ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 2016 میں یہاں سے مسعود خالد جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے جیتے تھے۔ 2021 میں بھی دوبارہ انہیں نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیا، لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ اس مرتبہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب کو، اور اس مرتبہ جو موسٹ فیورٹ ہیں اس حلقے میں وہ اظہر صدیق صاحب ہی ہیں، یعنی کہ بلکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سیٹ کو گن بھی رہی ہے اور سیکیور بھی سمجھ رہی ہے۔ اگلا حلقہ ناظرین LA4 ہے۔ LA4 یہ میرپور 4 کھڑی شریف کا حلقہ ہے۔ اس حلقے میں بھی پی ٹی آئی فیورٹ ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار فیورٹ ہے، اور چودھری ارشد حسین صاحب ہیں جو کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں یہاں سے نون لیگ کے چودھری رخسار جو ہیں وہ جیتے تھے، اور اب دوبارہ بھی وہ اسی حلقے سے نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ سچویشن بہت زیادہ مختلف ہے۔ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی مرکز میں ہے، پی ٹی آئی کی ہوا بھی چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے یا دیگر جماعتوں کے وہ ان جماعتوں کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے چودھری ارشد حسین صاحب بھی اس حلقے میں مضبوط ہیں۔ اگلا حلقہ ناظرین LA6 یہ بھیمبر 2 کا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں علی شان سونی جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی سیکیور یا پکی سیٹ ہے۔ اس نشست پر علی شان سونی کا مقابل کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ 2016 میں بھی علی شان سونی جو ہے وہ یہاں سے جیتے تھے، اور آزاد حیثیت میں وہ یہاں سے جیتے تھے۔ حالانکہ دو بڑی جماعتیں 2016 میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، ایون کہ پیپلز پارٹی بھی اس حلقے میں لڑ رہی تھی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی تھی
آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی علی شان سونی جو کہ آزاد حیثیت میں کھڑے تھے وہ جیتے، اور اس مرتبہ علی شان سونی کو LA6 سے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ جو سیٹ ہے وہ علی شان سونی کی ہی ہوگی۔ اگلا حلقہ ناظرین LA7 بھیمبر 3 کا ہے، اور اس حلقے میں چوہدری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ PTI کی جانب سے لڑ رہے ہیں، اور موسٹ فیورٹ جو امیدوار ہیں اس حلقے میں وہ چوہدری انوار الحق صاحب ہیں۔ 2016 میں یہاں سے چوہدری تحریک فاروق صاحب ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، وہ جیتے تھے، لیکن اس مرتبہ سچویشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ PTI ان انتخابات میں حکومت بنانے جا رہی ہے، جس طرح سے ابھی تک جو سچویشن ہے وہ سامنے آئی ہے، تو چوہدری انوار الحق جو ہیں وہ اس حلقے میں موسٹ فیورٹ ہیں، اور یہ حلقہ بھی PTI کی گود میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگلا حلقہ ناظرین LA11 ہے، یہ کوٹلی 4 کا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں چوہدری محمد اخلاق صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 2016 میں یہاں سے راجہ محمد نصیر جیتے تھے، اور 2021 میں بھی وہ انتخابات لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پر سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ راجہ محمد نصیر نے اپنی پوزیشن خاصی حد تک کھوئی ہے، اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے، اور یہ نشست چوہدری محمد اخلاق صاحب جو کہ کمپین بھی بڑی تگڑی کر رہے ہیں ان کے پاس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگلا حلقہ ناظرین جو ہے وہ ہے LA18، اور یہ پونچھ 1 کا حلقہ ہے، عباس پور۔ اس حلقے میں ناظرین عبد القیوم نیازی ہیں جو کہ PTI کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ جو نشست ہے اس میں بھی موسٹ فیورٹ اگر کوئی امیدوار ہے تو تینوں جماعتیں اس میں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہیں، لیکن جو تگڑا امیدوار ہے وہ PTI کا ہے، اور عبد القیوم نیازی جو ہیں وہ اس مرتبہ یہ مارکہ ان الیکشن میں مارنے جا رہے ہیں۔ 2016 میں یہ نشست چوہدری یاسین گلشن کے پاس تھی، بہرحال اب وہ مضبوط امیدوار نہیں رہے، کمپیٹ ضرور کریں گے عبد القیوم نیازی صاحب کے ساتھ، لیکن فیورٹ جو ہیں اپ سائڈ بھی ہو سکتا ہے کہ چوہدری یاسین گلشن ہی یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو لوگوں کا رخ ہے PTI کی جانب، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ عبد القیوم نیازی صاحب یہ نشست نکالیں گے۔ اگلا حلقہ ناظرین LA19، یہ پونچھ 2 کا ہے، اور یہاں سے سردار ارزش خان PTI کے موسٹ فیورٹ امیدوار ہیں، اور وہ یہاں سے یہ جو سیٹ ہے وہ نکالیں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے جی LA22 کا حلقہ۔ LA22 کا حلقہ ناظرین PTI کی جانب سے شاہدہ صغیر چغتائی، پونچھ 5 کا یہ حلقہ ہے، اور شاہدہ صغیر چغتائی یہاں سے موسٹ فیورٹ ہیں۔ 2016 میں شاہدہ صاحبہ کے جو ہسبینڈ تھے سردار صغیر چغتائی، وہ مسلم کانفرنس کی جانب سے یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ PTI میں شامل ہوئے، لیکن وہ ایکسیڈنٹ کے والے سے آپ نے خبر سنی ہوگی، ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی جو وائف تھیں انہیں PTI کا ٹکٹ جاری ہوا، اور نو ڈاؤٹ یہ حلقہ ویسے ہی سردار صغیر چغتائی صاحب کا تھا، اور ان کی وفات کے بعد ابھی ٹکٹ بھی PTI نے انہی کو ہی جاری کیا تھا، لیکن آبویسلی وہ فوت ہو گئے حادثے میں۔ اس کے بعد ان کی بیوی شاہدہ صغیر چغتائی صاحب کو یہ ٹکٹ جاری ہوا ہے، اور یہ وہ حلقہ ہے جو کہ PTI نے اپنی جو نشستیں گنی ہوئی ہیں، یہ ایک نشست ہے جو کہ PTI کی گنی ہوئی ہے، اور شاہدہ صغیر چغتائی اس حلقے میں ونر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اگلا حلقہ LA25 اپر نیلم ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، نیلم کا پہلے ایک ہی حلقہ تھا 2016 میں، لیکن اب یہ 2 حلقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اور اس مرتبہ LA25 اس کو دیا گیا ہے نام، اور اس میں سردار گل خندہ ہیں جو کہ موسٹ فیورٹ امیدوار ہیں PTI کے، اور وہ یہ الیکشن بڑا تگڑا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چونکہ 2016 میں یہ ایک ہی حلقہ تھا تو شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کے جیتے تھے، وہ بھی بڑے تگڑے امیدوار تھے، لیکن 2 حلقوں میں چونکہ یہ تبدیل ہوا ہے، نیلم 1 اور نیلم 2، تو شاہ غلام قادر دونوں حلقوں سے لڑ رہے ہیں، ان کا جو زیادہ ووٹ بینک ہے وہ نیلم 2 میں ہے، نیلم 1 سے وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور سردار گل خندہ جو ہیں وہ PTI کی جانب سے یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگلا حلقہ ناظرین LA28 جو ہے وہ چوہدری شہزاد صاحب
کو اس مرتبہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری ہوا ہے۔ چودھری شہزاد 2016 میں بھی جیتے تھے، لیکن 2016 میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر جیتے تھے، اور اس مرتبہ چودھری شہزاد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں، اور یہ حلقہ بھی انہی کے پاس نو ڈاؤٹ جائے گا۔ ان کی ویسے ہی 2016 میں بھی پوزیشن مضبوط تھی، ابھی بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے۔ LA-29 اگلا حلقہ ناظرین، یہ بھی پی ٹی آئی کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ فاروق احمد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے لڑ رہے ہیں، جبکہ افتخار گیلانی یہاں سے 2016 میں منتخب ہوئے تھے۔ بہرحال اس مرتبہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق خواجہ فاروق احمد پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر فیورٹ نظر آ رہے ہیں۔ اگلا حلقہ ناظرین LA-30 جو ہے ناظرین، وہ محمد رشید صاحب ہیں۔ محمد رشید صاحب اس مرتبہ سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ بشیر عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے 2016 میں امیدوار تھے اور وہ جیتے تھے، اور اس مرتبہ یہ سرپرائز ہوگا محمد رشید صاحب کی شکل میں، جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور یہ نشست بھی پی ٹی آئی نکالنے میں کامیاب رہے گی۔ آخری حلقہ ناظرین LA-33 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو LA-33 بھی پی ٹی آئی کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دیوان علی چغتائی جو ہیں وہ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے راجہ فاروق حیدر مسلم لیگ نون کے جو وزیراعظم بھی رہے ہیں وہ اس حلقے میں لڑ رہے ہیں، لیکن اگین چونکہ یہ مظفر آباد کے بھی حلقہ جو ہے وہ بڑا ہے، اور راجہ فاروق حیدر اس مرتبہ 2 حلقوں میں لڑ رہے ہیں، تو یہ والا جو حلقہ ہے اس میں راجہ فاروق حیدر کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ البتہ جو دوسرا حلقہ ہے جہاں سے راجہ فاروق حیدر لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن اس میں دیوان علی چغتائی صاحب جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر کو بڑا اپسیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور یہ نشست بھی پی ٹی آئی کے پاس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو آزاد کشمیر کی 33 نشستیں تھیں اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا۔ جو 12 نشستیں ہیں جموں اور ویلی کی، اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ میں آئندہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ جو 33 حلقے ہیں، اگر میں ان 33 حلقوں کو گنوں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 نشستیں ایسی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پاس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ان 33 حلقوں میں، لیکن اوبیسلی مزید بھی اس میں ہو سکتی ہیں ایڈ اپ پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے۔ ابھی تک کی جو میرے پاس کچھ فگرز میں نے اکٹھی کی اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ نشستیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور میری جو پریڈکشن ہے اس کے مطابق کوئی 18 ایک سیٹیں ایسی ہوں گی جو کہ پی ٹی آئی یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوگی ان 33 حلقوں میں، اور جو 12 حلقے ہیں ان کا بھی ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور نو ڈاؤٹ ان نشستوں کو جیتنے کے بعد وزیراعظم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہی سامنے آئے گا۔ سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ بڑے اس وقت وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر تگڑے ہیں، لیکن ایک وزیراعظم کے امیدوار کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی جانب سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑا سرپرائز ہوگا، ان دونوں میں سے کسی کو وزیراعظم نہیں بنایا جائے گا، اور یہ بڑا ایک سرپرائز ہوگا۔ اس حوالے سے بھی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اکٹھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ جو نشستیں ہیں اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی حلقہ ایسا جو کہ میں نے مس کیا ہو رہا اس میں پی ٹی آئی کا امیدوار فیورٹ ہے، اس حوالے سے بھی آپ ڈیٹیل جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے ناظرین، اس میں مسلم لیگ نون کی بھی کچھ نشستیں کے حوالے سے ویلاگ کروں گا، اور پیپلز پارٹی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس حوالے سے بھی میں جو ویلاگ ہیں وہ علیحدہ سے بناؤں گا، جبکہ جو جموں اور ویلی کی 12 نشستیں ہیں اس حوالے سے بھی آئندہ ایک ویلاگ میں بناؤں گا، اس میں جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کے ویلاگ سے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔